السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانفال آیت نمبر 35 سے 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ فرمایا بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز جو تھی وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ ان مشرک متولیوں کی بیت اللہ کے اندر عبادت کے بھی عجیب اطوار ہیں، جو ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں اور سیٹیاں اور تالیاں بجا کر جو اپنی تفریح تباہ کا سامان کرتے ہیں۔ اس کا نام انہوں نے عبادت رکھ لیا تھا۔ پھر اس پر یہ دعویٰ کہ اگر مسلمانوں کا دین سچا ہے، پھر اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا دین سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا خوفناک چیخ یا زبردست زلزلہ وغیرہ کی صورت میں ہی آیا کرتا ہے، جو خرق عادت کے طور پر واقع ہو۔ حالانکہ غزوہ بدر میں ان کی جو شکست ہوئی، ان کو زبردست جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب تھا، اور یہ ایسا عذاب تھا جس نے کفر اور کافروں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے جنگ پر اصرار تو محض اس توقع پر کیا تھا۔ ابو جہل جو زبردستی اپنے سارے لوگوں کو لے کر آ گیا تھا، 1000 کے قریب لوگوں کو لے کر آیا تھا، اور اسی نیت سے آیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی اس قلیل سی جماعت کو اپنے ہاتھوں سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے۔ اس پر زبردستی آیا تھا اور اصرار کر رہا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور آیا تھا تو انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جنگ ہی اللہ کا عذاب بن کر اس پر مسلط ہونے والی ہے، یا یہ کہ جو وہ دعا مانگ کے آیا تھا، کعبے کا پردہ پکڑ کے ابو جہل دعا مانگ کر آیا تھا، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہمارے خلاف صادر ہونے والا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اس کے اوپر آ چکا ہے، اور اس کی دعا جو اس نے کی ہے اور اس کا بھی وقت آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر الہی کا فیصلہ جو ہے اب اس کے خلاف صادر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اس آیت میں جو مکاءن کے معنی ہیں، اس کے معنی ہیں سیٹی کے، یعنی مجاہد کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کے اندر انگلیاں داخل کر لیتے تھے
اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مکان کے معنی سیٹی بجانا اور تصدیہ کے معنی تالی بجانا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چنانچہ تم عذاب کو چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ اس عذاب سے مراد کفار قریش کا بدر کے دن قتل اور قید ہونا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم يحشرون۔ اللہ اکبر۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے زہری بن محمد بن یحییٰ کہتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب قریش بدر کے دن قتل اور قید ہو گئے اور باقی جو تھے شکست خوردہ لوگ مکے میں لوٹ آئے، جو باقی لوگ تھے وہ شکست کھا کر مکے میں واپس چلے گئے اور ابو سفیان بھی اپنے قافلے کے ساتھ واپس آیا، تو عبداللہ بن ابو ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر جن کے باپ، بیٹے یا بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے، جو ابو جہل کے ساتھ گئے تھے، صفوان بن امیہ نے کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ میں ملایا اور جمع کیا جن کے باپ، بیٹے اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ ابو سفیان بن حرب اور ان لوگوں سے گفتگو کی، یعنی سب کو ملایا اور جمع کیا اور پھر انہوں نے مل کر ان سب سے بات چیت کی جن کا اس قافلے کے ساتھ تجارتی سامان تھا، اور کہا کہ اے قریش کے گروہ، محمد نے تمہیں تباہ اور برباد کر دیا اور تمہارے اچھے اچھے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا اس مال کے ساتھ ہماری مدد کرو۔ وہ مال جو ابو سفیان لے کر آیا تھا، جو شروع میں جس کی آپ نے تفسیر پڑھی ہے، اور جس کو لوٹنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جب ابو جہل وہاں پر کفار مکہ کو جمع کر کے ابو سفیان کو بچانے کے لیے آیا، لیکن ابو سفیان جو تھے راستہ بدل کر مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل وہاں پر پہنچ گیا، تو لوگوں نے کہا بھی ابو جہل کو کہ اب ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ابو سفیان کو بچانے کے لیے، وہ تو مکے چلے گئے، چلو اب ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ تو اس نے ابو جہل نے کیا کہا تھا، کہا کہ اب یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو اب ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی تو جماعت ہے مسلمانوں کی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی جائیں گے۔ تو جب یہ شکست ہو گئی جنگ بدر میں اور سب واپس آ گئے، تو پھر اس نے آن کر صفوان بن امیہ کے ساتھ مل کر بات چیت کی لوگوں کو جمع کر کے، اور کہا کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار جو تھے، بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، لہذا یہ جو تمہارے پاس مال ہے اس کے ساتھ ہماری مدد کرو تاکہ ہم جنگ کر کے ان سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیں۔ انہوں نے ان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا، ان سب نے اس کی بات کو مان لیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے ذکر فرمایا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون۔ یہ پوری آیتیں جو ہیں، 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمائی۔ اور بہت سے علماء تفسیر کہتے ہیں، جس میں مجاہد، سعید بن جبیر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ابو سفیان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ احد میں اس کے مال خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ضحاک کا قول ہے کہ یہ اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حافظ ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، گو اس کا سبب نزول خاص ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے خبر یہ دی ہے کہ کفار حق کے راستے کی پیروی سے روکنے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کے دوران کافروں کے 1000 لشکر کی خوراک کتنی تھی؟ 1000 لشکر کی خوراک کا خرچہ جو تھا وہ روزانہ 10 اونٹ ہوتا تھا، روزانہ 10 اونٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا، دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے۔
फिर अबू सुफियान के तिजारती काफिले का सारा मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। गर्ज इस आयत में जो ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई, काफिरों के हक में एक ऐसी पेशनगोई की गई जो बाद के लोगों में हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। यानी ग़ज़वा बदर के बाद भी काफिर खर्च भी करते रहेंगे और शिक्स्त खाकर पलटते भी रहेंगे और मारे भी खाते रहेंगे। और एक वक्त आएगा जब इस्लाम की दुश्मनी की राह में उनका खर्च किया हुआ माल, इस्लाम की दुश्मनी में इनका खर्च किया हुआ जितना भी माल है, खर्च किया हुआ जितना भी वक्त है और अपनी जिस्मानी मुशक्क़तें और जानों का नुकसान, एक एक चीज़ उनके लिए हसरत का बाइस बन जाएगी। फिर इस दुनिया में पिटने के अलावा जो उखरवी ज़िंदगी में जहन्नम का अज़ाब होगा, वो तो उससे, उन सब चीज़ों से अलहदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। तो वो आइंदा भी खर्च करेंगे, आज ही नहीं खर्च किया बल्कि आइंदा भी वो खर्च करेंगे। आखिर वो खर्च करना उनके लिए बाइस हसरत, अफसोस होगा। फिर वो मगलूब हो जाएंगे और वो लोग जिन्होंने कुफर किया जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। सही बात यह है कि इस आयत करीमा का हुक्म आम है, गो इसका सबब नुज़ूल खास हो। अल्लाह ताला ने खबर ये दी है कि कुफ्फार हक के रास्ते की पैरवी से रोकने के लिए अपने अम्वाल खर्च करते हैं और ये इसी तरह खर्च करते रहेंगे हत्ता कि इनके अम्वाल ख़त्म हो जाएंगे और कुछ भी हासिल ना कर सकने की वजह से इन्हें हसरत और नदामत होगी, क्योंकि ये अल्लाह के नूर को बुझाना और कलिमा हक के मुकाबले में अपनी बात को गालिब करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करने वाला है, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। अल्लाह ताला अपने दीन की मदद करने वाला, अपने कलमे को सरबुलंद करने वाला और अपने दीन को बाकी तमाम दीनों पर गालिब करने वाला है। काफिरों के लिए दुनिया में ये जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में जहन्नम का अजाब होगा। इनमें से जो जिंदा रहा वो अपनी आंख से वो कुछ देखेगा और अपने कान से वो कुछ सुन लेगा जो इसको बुरा मालूम होगा, और इनमें से जो मारा गया या मर गया तो वो अबदी जिल्लत और रुसवाई और सरमदी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह हम सबको बचाए और महफूज रखे। आगे इरशाद रब्बानी है, लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नापाक को पाक से अलग कर दे। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि इसके माने ये हैं कि अहले सआदत को अहले शकावत से अलग कर दे, यानी उनको अलग कर दे जो इसकी इताअत करते हुए उसके दुश्मनों और काफिरों से जिहाद करते हैं या उसकी नाफरमानी करते हुए जिहाद से एराज करते हैं। इस्लाम के बतदरीज गलबे और कुफर के बतदरीज नुकसान से ये फायदा खुद ब खुद हासिल होता रहा है कि बुरे लोग जो हैं वो मर खप जाएंगे या कत्ल हो जाएंगे और बाकी सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनके नसीब में इस्लाम कबूल करना होगा। और मुशरिकों और काफिरों को अल्लाह ताला एक दूसरे के ऊपर रखकर इस सारे मलबे को जहन्नम में फेंक देगा। इन लोगों का नुकसान इससे बढ़कर और क्या होगा कि जिस राह में उन्होंने अपना तमाम वक्त, तमाम मेहनत, तमाम काबिलियत और पूरा सरमाया जिंदगी खपा दिया हो और आखिर में उन्हें ये मालूम हो कि ये राह तो हमें तबाही और जहन्नम की तरफ ले आई है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब वयजअलल खबीस बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु जमीअ फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल्लाह नापाक को पाक से अलग कर दे। जैसा कि हजरत इब्न अब्बास भी फरमाते हैं, इसके माने अहले सआदत को अहले शकावत से अलग कर दे और अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे, यानी पाक को और नापाकी को, पाक से नापाकी को अलग कर दे। फिर सारे नापाक लोगों को जमा करके अल्लाह ताला एक दूसरे पर ऊपर तले रखकर एक ढेर बना दे।
فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی سب کو جمع کر کے اور اس سب کو اس ملبہ بنا کر جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا، اے پیغمبر کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کفر، عداوت اور عناد سے رک جائیں اور اسلام، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو اختیار کر لیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، جس نے اسلام میں اچھے عمل کیے تو اس سے جاہلیت کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، جاہلیت کے اعمال پر اس سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہیں پکڑا جائے گا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے تو اس سے پہلے اور بعد کے تمام اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے اسلام میں برے عمل کیے، اسلام لانے کے بعد اسلام میں برے عمل کیے تو اس سے پہلے اور بعد میں، پہلے کیے ہوئے اور بعد میں کیے ہوئے تمام اعمال کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ بھی پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آئیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہاں پر فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں، وہی حرکات کرنے لگیں، یعنی جس طرح کے کام وہ پہلے کرتے تھے اسی طرح کے کام ہی کرتے رہیں گے، فقد مدد سنت الاولین، تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا۔ یعنی اگلے لوگوں میں ہمارا طریقہ یہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور اپنی سرکشی اور عناد کی اس روش کو برقرار رکھا تو ہم نے بھی انہیں جلد ہی اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ غزوہ بدر میں جب شکست ہو گئی اور زبردست شکست سے دوچار ہونے کے بعد اگر اب بھی یہ کافر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اب بھی یہ کافر اینتہو، باز نہیں آئیں گے اپنی ان برائیوں سے اور بری باتوں سے اور سازشوں سے، باز آ جائیں، یعنی جب غزوہ بدر میں شکست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ شکست ہونے کے بعد بھی اگر یہ کافر اپنی برائیوں سے، بری باتوں سے باز آ جائیں اور پچھلی باتوں پر توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر، تو ان کی سابقہ خطائیں تمام معاف ہو سکتی ہیں، پچھلی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر باز نہیں آتے تو ان کا بھی وہی اشر ہوگا جو غزوہ بدر میں ان کے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ سنت الاولین کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کافر قوم پر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب آئے گا جس طرح سابقہ سرکش اقوام پر آتا رہا ہے، جیسا کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، ان کے اوپر جیسا عذاب آتا رہا ہے، اگر یہ باز نہ آئے اللہ کی نافرمانی سے اور اسی طریقے سے اپنی بری سرگرمیاں کرتے رہے اور سازشیں کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے بھی عذاب دور نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے، فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے اور دین جو ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہو جائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس میں فتنے سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، اور فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہاں پر محمد بن اسحاق نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ مومن کو اس کے دین سے برگشتہ نہ کر دیا جائے
توحید خالص یعنی لا الہ الا اللہ کہا جانے لگ جائے اور دین سے برگشتہ نہ کر دیا جائے. توحید خالص یعنی لا الہ الا اللہ کہا جانے لگ جائے اللہ، اور لا الہ الا اللہ توحید خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اس میں شرک کی قطعاً کوئی آمیزش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر تمام معبودوں کو چھوڑ دیا جائے، اور دین کے ساتھ کفر باقی نہ رہے. صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور اموال بچا لیں گے مگر جو ان کا حق ہوا، پھر ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا. اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شجاعت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو شخص اس لیے لڑائی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سر بلندی حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے. ارشاد الہی فإن انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں یعنی حالت کفر میں تمہارے ساتھ لڑنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے لڑائی کرنے سے رک جاؤ، خواہ تمہیں ان کی باطنی حالت کا علم نہ بھی ہو. فإن اللہ بما يعملون بصیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہاں فتنے کا لفظ بڑا وسیع المعنی ہے، اور یہاں اس کا مفہوم اسلام کے خلاف ہر وہ بری سازش ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو. ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب ان بری سرگرمیوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں کے کافر انہیں شرعی احکام بجا لانے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں یا ان پر عرصہ حیات جو ہے تنگ کر دیں. اور دوسری قسم یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ تو آزاد ہوں مگر دوسروں تک اسلام کی آواز پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں. اسلام ان دونوں صورتوں میں جہاد کا حکم دیتا ہے. آج کی زبان میں پہلی قسم کے جہاد کا نام دفاعی جنگ ہے اور دوسری قسم کے جہاد کا نام جارحانہ جنگ ہے. اسلام ان دونوں طرح کی جنگوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یعنی اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کی رکاوٹ یا فتنے کا قلعہ جو ہے وہ قمع ہو جائے، گر جائے. اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ سے اس وقت فرمایا تھا جب وہ تلوار لے کر ایک شخص پر چڑھ گئے تھے تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر اس کے باوجود اسامہ نے تلوار مار کر اس کو قتل کر دیا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے اسامہ کو بلایا اور فرمایا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ فکیف تصنع بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها تعوذا قال هلا شققت عن قلبه. اس کے لا الہ، آپ نے کہا اس شخص کے، وہ کافر تھا نا، اس شخص کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا، روز قیامت تم لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ اسامہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میری تلوار سے بچنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل کو چاک کر کے دیکھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چاک کر کے دیکھا؟ آپ بار بار یہ مجھے فرماتے رہے. آپ نے حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ ہلا شققت عن قلبہ، ہلا شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چاک کر کے دیکھا؟ آپ بار بار یہ فرماتے رہے. من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ قال اسامہ حتی تمنیت
انی لم اکن اسلمت الا یومئذ، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے سامنے تیرا کون مددگار ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بار بار یہ فرماتے رہے، کیا تم نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو چاک کر کے دیکھا تھا؟ قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کے سامنے تیرا کون مددگار ہوگا؟ اسامہ نے کہا کہ میں خواہش کرنے لگا، میرے دل میں یہ آیا کہ اے کاش میں آج کے دن ہی مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ ارشاد الہی ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ پھریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اگر یہ تمہاری مخالفت کریں، مطلب یہ ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ تمہاری مخالفت کریں یا اعراض کریں یا منہ پھیر لیں تو مخالفت کریں اور تمہارے خلاف جنگ برپا کرتے رہیں، تو جان لو، مان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، مولاکم تمہارا کارساز ہے اور تمہارا آقا اور مولا ہے، اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا حامی و ناصر ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت خوب حامی اور مددگار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔